السلام علیکم۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10 کا سبق نمبر 3 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے نیکی اور بدی۔ یہ ایک نظم ہے جس کو لکھنے والے ہیں نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی بہت ہی زیادہ مشہور شاعر ہیں جن کو اردو ادب کی دنیا میں عوامی شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 1740 میں ہوئی اور ان کی وفات 1830 میں ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ ان کا فل نیم کیا تھا؟ ولی محمد تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے، اپنے خاندان کے ساتھ آگرے میں آ کر بس گئے، یعنی کہ یہ پیدا تو دہلی میں ہوئے لیکن یہ آگرے میں آ کر بس گئے، یعنی وہیں پر رہنے لگے۔ نذیر عوامی شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں کی موسموں، میلوں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں، یعنی انہوں نے ایسی شاعری لکھی ہے جس میں ہندوستان کے ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ ہندوستان کے موسم، ہندوستان کے میلے، ہندوستان کے تہوار اور انسانی زندگی کے پہلو کے بارے میں انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ سامنے کے موضوعات کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرنا نذیر کی بہت بڑی خوبی ہے، یعنی کہ ان کی نظموں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ سادہ زبان میں لکھا کرتے تھے۔ ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ تھا۔ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں تاثیر بہت ہے۔ لوٹیاں، بنجارا نامہ، مفلسی، ہولی، آدمی نامہ اور کرشن کنہیا کا بالپن وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں، ان کی فیمس نظموں کے نام ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے مختلف موسموں، پھلوں اور شخصیتوں پر نذیر کی نظمیں بھی اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں۔ وہ اردو کے معروف شاعر ہیں، یعنی کہ جانے مانے شاعر ہیں۔ اس نظم کا نام ہے نیکی اور بدی۔ بدی کہتے ہیں برائی کو۔ تو اس نظم میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اچھائی کرو گے تو آپ کو بھی صلہ اچھائی کا ملے گا، اگر آپ برائی کرو گے تو آپ کو بھی برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ اس سبق میں نذیر اکبر آبادی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اچھے بن کر رہو اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو تو آپ کے ساتھ بھی کیا ہوگی؟ بھلائی ہوگی۔ اور اگر آپ نے لوگوں کو ستایا، لوگوں پر ظلم کیا تو آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جیسا آپ کرو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ بھی یہاں ہوگا۔ اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو برا ہوگا۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ نفع کرو گے تو آپ کو بھی نفع ہوگا، اگر آپ دوسروں کا نقصان کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی نقصان ہوگا۔ اس دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ یہاں ہاتھوں ہاتھ ہر بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آئیے نظم کو شروع کرتے ہیں۔ ہے دنیا جس کا ناؤ میاں یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔ یہاں پر جو یہاں کا استعمال کیا گیا ہے وہ یہاں کے لیے کیا گیا ہے۔ تو آئیے ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ یہ دنیا جس کا نام میاں یہ اور طرح کی بستی ہے، یعنی کہ یہ جس کا نام دنیا ہے یہ ایک الگ طرح کی بستی ہے، یعنی کہ یہاں پر ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، جو اچھے لوگوں کے لیے اچھی ہے اور برے لوگوں کے لیے بری ہے۔ جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے، یعنی کہ جو مہنگے لوگ ہیں یعنی جو عزت دار لوگ ہیں ان کے لیے عزت کی جگہ ہے، اور جو لوگ سستے ہیں یعنی کہ غریب ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ دنیا سستی ہے۔ یعنی اس دنیا میں امیر بھی زندگی گزارتا ہے اور غریب بھی زندگی گزارتا ہے، یعنی کہ یہاں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، یعنی کہ ہر دم یہاں پر جھگڑے اٹھتے رہتے ہیں، ہنگامے برپا ہوتے رہتے ہیں اور پھر ان جھگڑوں کے لیے عدالت بھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو مل جاتا ہے۔ مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے، یعنی کہ اگر کوئی مست ہو کر یعنی دنیا سے بے خبر ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی مستی کے سامان ہے، اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں یعنی پست ہیں، یعنی کہ جو غلط کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی دنیا ہی اتنی ہی زیادہ پست ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔ سودا دست کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ، یعنی ہاتھوں ہاتھ بدلہ مل جاتا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، یعنی کہ یہاں پر کچھ دیر نہیں لگتی اور اندھیر بھی نہیں ہوتا اور برے کام کا نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں انصاف اور عدل پرستی ہے، یعنی کہ اس دنیا میں ہر کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کے سامنے ویسا ہی منظر آ جاتا ہے، سب کچھ اس کو ہاتھوں کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے، نقصان کرے نقصان ملے اور احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔ یہ دو لائن بار بار ریپیٹ ہوں گی۔ ان اشعار میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ جو کسی اور کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، یعنی کہ اگر کوئی دنیا میں دوسروں کی عزت کرے گا تو اس کو بھی عزت ملے گی۔ پان کھلاتا ہے تو اس کو بھی لوگ پان کھلاتے ہیں، جو روٹی دیتا ہے تو اس کو روٹی کے بدلے کیا مل جاتا ہے؟ نان مل جاتا ہے۔ نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو کسی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے اور نقصان کرتا ہے کسی کا تو اس کے ساتھ بھی نقصان ہوتا ہے، اور جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یعنی احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا سلوک ہوتا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔
यानी कुछ देर नहीं लगती, अंधेरा भी नहीं होता कि बुरे काम का नतीजा सामने आता है। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है, जो जैसा करता है उसके सामने वैसा आ जाता है, उसका बदला उसको हाथों हाथ मिल जाता है, यानी सौदा दस्त बदस्ती है। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको करनी है। शमशीर तबर बंदूक सना और नश्तर तीर नहरनी है, या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। आइए इन अशार की तशरीह करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, यानी कि जो दूसरों का पारा उतारता है उसकी भी नाव पारा उतरती है, यानी जो दूसरों के लिए अच्छा काम करता है उसके साथ भी अच्छा ही होता है। जो गर्क करे उसको भी या डुबको करनी है, यानी कि जो दूसरों को डुबोता है उसकी भी नाव भी डूब जाती है, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला खुद भी नुकसान से नहीं बच सकता। शमशीर तबर बंदूक सना और नश्तर, शमशीर कहते हैं तलवार को, सना कहते हैं भाला को, नहरनी कहते हैं नाखून काटने का आला, यानी कि नाखून कटर यानी नेल कटर, यानी कि तलवार, तीर, भाला, बर्छी, नश्तर या नहरनी या कोई भी छोटा सा नखून तराशी, यानी कि नहरनी को कहा गया है। यानी इन चीज़ों से जो भी काम लिया जाता है उसके वैसे ही असरात हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए बताया गया है कि यहाँ जो जैसा करता है फिर वैसा ही भरता है, या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। मतलब ये कि हर काम का अंजाम सामने आता जाता है, कुछ देर नहीं लगती और अंधेरा भी नहीं होता, बस सब कुछ हाथों हाथ मिल जाता है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम को ज़िबा कर डाला है, उस जालिम के भी लोहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल पदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। आइए नसार की तशरीह करते हैं। यानी कि नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि जो शख्स किसी का एहतराम करे तो फिर दूसरे भी उसको एहतराम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। जो दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है, यानी कि जो किसी को जलील करे ख्वार करे तो उसको भी जलील और ख्वार होना पड़ता है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़िबा कर डाला है, यानी कि जो शख्स किसी के साथ बिला वजह जुल्म और सितम करता है, किसी को मार डालता है, तो फिर लोग उसके साथ भी वैसा ही शुरू करते हैं। उस जालिम के भी लोहू कहते हैं खून को, फिर बहता नदी नाला है, यानी कि फिर उसका भी लहू यानी खून भी ज़मीन पर बहता हुआ नजर आता है। यानी जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना होता है। इस दुनिया में ना तो देर होती है और ना ही अंधेर होती। यहाँ इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ का किया हुआ उस हाथ सामने आ जाता है, सब कुछ हाथों हाथ मिल जाता है। आइए इसके सवाल जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? तो इसका जवाब होगा, दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है कि यहाँ जो जैसा करता है वो वैसा पाता है, क्योंकि इस दुनिया में ही अदल इंसाफ होता है। हाथों हाथ सब मामला निमट जाता है। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा और बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है। इस सवाल नंबर 2 है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? इसका जवाब होगा, शायर का कहना है कि जो कुछ हम करते हैं उसके असरात जल्द होते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरे काम करने वालों को उसकी सजा नहीं मिले या नेकी करने वाला नेकी का फल नहीं पाए। इस दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। सवाल नंबर 3 है, किसकी नाव पार उतरती है? इसका जवाब होगा, जो दूसरों को पार लगाता है उसकी भी नाव पार उतरती है। यानी कोई जरूरतमंद हो या परेशानी में मुब्तला हो और दूसरा शख्स उसकी मदद करे तो मदद करने वाले को भी उसका सिला मिलता है। इसकी जरूरत और परेशानी के वक्त दूसरे लोग उसका साथ देते हैं। सवाल नंबर 4, जालिम को जुल्म का बदला क्या मिलता है? तो इसका जवाब होगा, जो दूसरों के साथ जुल्म करता है लोग उसके साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं। जो बिला वजह किसी को सताता है, किसी को परेशान करता है, एक रोज़ उसे भी जुल्म सहने पड़ते हैं और परेशानियों में भी मुब्तला होना पड़ता है।